لڑکیوں میں دوڑ چل رہی ہے, آپ کا کیا پتا, ہمیں پتا نہیں. You think we don't talk to control groups? We take samples by the dozens. Every other week we are getting data in. لڑکیوں میں صرف یہ ریس چلتی ہے کہ میں اگر لڑکے زیادہ میری طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو I am a superior alpha. اور لڑکیوں کی کاز آف ڈپریشن بھی یہی ہے کہ میری سہیلی جو ہے وہ زیادہ زیادہ آدمی اٹریکٹ کر لیتی ہے اپنی طرف. انہوں نے جانا نوبیل پرائز کی طرف, انہوں نے جانا اللہ رسول کی طرف, انہوں نے جانا سائنس اینڈ فیلڈ میٹرز کی طرف. اللہ کا ایک میرے استاد کہہ رہے تھے, عورت پہ اللہ کا سیدھا ہاتھ ہے. اس کا مطلب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ لڑکی کے کام خود اپنے ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں, اتنی مدد ہوتی ہے عورت کو, مگر عورتوں کو پتہ نہیں چل رہا سے ہم خواتین جو ہیں وہ بہتر طریقے سے, جس طرح معاشرے میں آج کل خواتین اپنے آپ کو بہت کمزور اور اس طرح سمجھتی ہیں جیسے وہ دین کا کام نہیں کر سکتی ہیں, وہ کوئی کام نہیں کر سکتی, تو اس سے تھوڑا سا ان کا وہ مائنڈ باہر نکلے گا. شاید خواتین کو اس سے ایک جس طرح صحابیات ہوتی تھیں تو شاید اس طرح سے ہم اس طرح بن سکیں. آپ نے بڑی ایک ضروری بات کی ہے, صحابیات. Okay, now this is a psychology of a Muslim woman right now. کہ ہم اگر اس اسٹرینتھ کو پکڑ لیں کہ صحابیات نے پکڑی تھی, تو آپ کے ذہن میں کیا نقشہ بنتا ہے ایک صحابیہ کا؟ میں آپ کو ایک اپنی ایک کیا اسے کہتے ہیں, I want to share with you the pain that I go through when I look at the Muslim woman now. The Muslim woman اور صحابیہ میں زمین آسمان کا فرق 2-3 جگہوں پہ آیا, ٹھیک ہے, اور وہ آیا عورتوں کی وجہ سے. یہ یاد رکھیے, کوئی آدمی نے آپ کو کتاب پڑھنے سے کبھی نہیں روک سکا تھا آپ کو, ٹھیک ہے, اور اگر سمجھ لیں روک بھی گیا تو 0.1% ایکسیپشن ہے, ورنہ جنرلی خواتین were never in a state کہ جہاں پہ ان کو خود سیلف لرننگ سے روکا جاتا ہو. جی جی. تو آدمی صحابی کے قریب ہے کہ نہیں اس وقت, یہ تو ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ٹاپک ہے, مگر آدمی عورت دونوں صحابی صحابیات کے قریب نہیں رہے. اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ایک ہی ہے, اور وہ اس کو کوگنیٹو ایز بولتے ہیں سائیکالوجی میں, کہ کوئی ریسرچ خود نہیں کرنی. جو پلیٹ میں ریسرچ آئی ہے, یہاں تک کہ آپ تو یوٹیوب نے اور بھی زیادہ مسئلہ ڈال دیا. مجھ جیسے بندے تو I mean we cringe کہ کیوں نہیں, why can't you go beyond a certain level of your own research. تو آپ کے ذہن میں جو نقشہ بنا ہے نا صحابیات کا, وہ ایکچولی آپ نے خود نہیں بنایا ہوا نا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ کسی خاتون نے بنایا, وہ مردوں نے بنایا ہوا ہے. جی جی. اور وہ مسئلہ مجھے نہ ہوتا کہ اگر صحیح نقشہ بن گیا ہوتا, خیر مسئلہ مجھے پھر بھی ہوتا, کیونکہ ایز تو پھر بھی سستی جو ہے نا, وہ تو پھر بھی سستی ہے. اب جس لیول کی ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے نا, آرکیٹائپ کہتے ہیں اس کو, وہ سانچہ جس میں آپ کسی انسان کو, وہ کرینہ جس کے اندر کسی انسان کو فٹ کرتے ہیں آپ, کہ یہ آئیڈیل کے سینیریو کے کتنے قریب یا دور ہے. وہ جو سٹینسل ہے نا, وہ جو آپ کو اور مجھے ملا تھا نا بچپن سے, خیر مجھے تو بہت ملے تھے, بیکاز لڑکوں کے لیے تو بہت وافر تعداد میں صحابیوں کے نام اور ان کی تفصیلات ہیں. لڑکیوں کو تو کوئی پتہ ہی نہیں چل سکتا. ٹیکسٹ بک میں 10th گریڈ تک 2012 کے ہم نے جو ریسرچ کی تھی, 2012 تک پہلی 10 سال میں ٹوٹل 3 صحابیہ کے نام تفصیلات کے ساتھ. اور تفصیل کیا تھی میں آپ کو بتاؤں, آپ کو بہتر پتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ خاتون کی سائیکالوجی کیا تھی اس وقت. So women what they do is they think of the صحابیہ on behalf of the psychology of the man. آپ اگر اسلامیات کی ٹیکسٹ بکس کا ایک اس وقت کے مطلب 1947 سے لے کے 2013 تک کے آپ ان لوگوں میں جا کے دیکھیں نا, ان کتابوں میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا آتھر سارے آدمی اسلامیات کے کتابوں کے, BA لیول تک کی بھی. اور تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کو منع کرتے تھے اسلامیات کی کتاب نہیں لکھنی, عورتیں آئی نہیں تھی اس کیٹیگری کے اندر. They didn't register themselves. And that's a problem. That's such a big problem. میں اگر جتنا مرضی کوشش کر لوں, I cannot place myself in the psychology of a woman to think like a woman. You have to understand that. I can only give you a diagram کہ انسان کا دماغ کیا کیا مسائل اور ان کے کس مطلب کیا وجوہات ہوتی ہیں ان مسائل کی.
for a woman. Now I am actually doing it for men. अभी एक नई सीरीज इंशाल्लाह हमने लॉन्च कर दी है, रिकॉर्डिंग उसकी शुरू हो गई है, मर्द बन के नाम से, ओनली फॉर बॉयज। मर्द बन का मतलब ये है कि अब उस मुफ्त के बॉय कल्चर से बाहर निकलो जो गोरों ने डाला है। वो उनकी अपनी मिड लाइफ क्राइसिस टाइप की सो कॉल्ड डिसोनेंस थी, उससे उन्होंने अपने उस कॉम्प्लेक्स का पूरा इजहार किया अपनी किताबों में। वो किताबें प्राइम कर गई, कंडीशन कर गई बाकी की दुनिया की साइकोलॉजी को। और हर मर्द भी, अब पहले ऐसे नहीं होता था बाय द वे, आई मीन आई हैव सब्सटेंशियल डेटा टू बैक दिस अप। ये 200-300 सालों से कुछ ज्यादा ही ये बीमारी आ गई है कि मैंने अपनी उम्र से 10 साल छोटी हरकतें करनी, ताकि लोग समझें कि मैं कम उम्र का हूं। पिछले 50 सालों में कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री की जो इंक्लाइन है ना, उसको कोई गौर से देख नहीं रहा। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री असल में यही बीमारी जो है ना, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ट्रिगर करवा रही है। खवातीन चूंकि ज्यादातर अफेक्टी हैं कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के, दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री है अदर देन हथियारों की। क्या करती है कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री? वो करती है, औरत को ये फीलिंग देती है कि मैं अपनी उम्र से 10-20 साल छोटी लग सकूं। और कितना खुश होती है अंदर से कि जब उससे कोई कहता है ना, अच्छा आप 32 की हैं, मैंने तो समझा था आप 24 की हैं, उसका पूरा दिन मुअत्तर हो जाता है। हालांकि 24, मुझे कोई कहना सर आप 24 साल के हैं, तो ये तो तमाचा है मेरे मुंह पे कि मतलब मैंने क्या ऐसी बात की है जिसमें गहराई नहीं थी जो आपने मुझे बच्चा समझ लिया। जरा सोचें तो सही। ये गेम ही कोई और है। ये नफ्स की वो निचली सतह है कि जिसमें मैं अपने आप को अपनी उम्र से छोटा करा करा के साबित करूं कि मैं अभी मतलब ये फितरत की अगेंस्ट है ना। आप एक बाबा जी को देखें, छोटे बच्चों के साथ हाथ, लड़कों के साथ हाथ में हाथ डाल के गली गली क्रॉस कर रहे हो या सड़क पे खेल रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? फितरत उसकी अगेंस्ट है। यू विल फील रिपल्स कि ये अपनी उम्र के बंदों के साथ आपके ताल्लुकात होने चाहिए। अल्लाह ताला ने इस फितरत का सबूत कुरान पाक में भी दिया। इस जन्नत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये है कि आपको आपकी उम्र के कंपेनियंस मिलेंगे। एंड दिस इज नॉट ए स्मॉल मैटर, दिस इज सच अ बिग, इट्स अ बिग प्रॉब्लम जो कि दुनिया में इस वक्त आ गई भी है कि शैतान ने बड़े बड़े कारनामे करने हैं। उनमें से एक कारनामा ये करना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हटा के प्लास्टिक की केमिस्ट्री के रिएक्शंस करवाने हमारे दिमाग में। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम you guys were suffering from even when you were not even born। पिछली नस्लों ने अपने आप को छोटा साबित करने की कोशिश शुरू कर दी उम्र में, और वो छछोरी हरकतें शुरू की। और उन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी बनी नौ इंसान का आईक्यू ड्रॉप कर दिया। ज़ाहिर जब मैं बच्चों वाली हरकतें करूंगा तो कॉमन सेंस की बात है, मैं अपना आईक्यू पूरी तरीके से उसका इजहार नहीं कर सकता, और कर भी करूंगा भी तो उसको छोटा करने के लिए कि मैं अपनी इंटेलिजेंस को उधर इस्तेमाल करूं कि लोग समझें कि साहिल इज जस्ट अ बॉय एंड आई वुड फील प्राउड ऑफ इट। दैट्स अ शेम ऑन माय पार्ट। दुनिया की अगर तरक्की करनी है तो विजडम के थ्रू करनी है, और अपने से छोटा करना अपने आप को तो विजडम के अगेंस्ट है। सो why I'm telling you all of this is because you girls are basically the first affectees। और affectee तो तब हो जब किसी ने जबरदस्ती की हो। आपने खुद इनिशिएटिव लेके कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री को नंबर 1 इंडस्ट्री बना दिया दुनिया। बड़े बड़े काम थे जो कर किए जा सकते थे। औरतें इंटेलेक्चुअल फील्ड के अंदर, ऑल ऑफ दोज इंडस्ट्रीज दैट रिप्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ प्री रेक्विजिट कि इसके लिए इंटेलेक्चुअलिज्म का होना जरूरी है, उसमें औरतों की तादाद ही कोई नहीं है। आप नोबेल प्राइज की लिस्टें उठा के देखिए, 99% ऑफ ऑल नोबेल, वो भी ज्यादा ही है, मैं बस एक्सेप्शन को गिनना नहीं चाहिए, तो इसको ऐसे ही कहना चाहिए कि नोबेल प्राइज तो मिलता ही आदमी को है। ये कोई छोटा मामला है? कि सच अ बिग प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि women are somewhere else, like close to half the population of the planet एक फील्ड के अंदर एंटर ही नहीं हो रही, तो दुनिया का आईक्यू ड्रॉप ही होना ना। दूसरा काम आप देखें कि औरतों की तादाद किस इंडस्ट्री में ज्यादा नुमायां होकर आई, तो वो सारी कॉस्मेटिक्स बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो हॉलीवुड हो या एनी सॉर्ट ऑफ फैशन इंडस्ट्री हो। उसमें औरतें 80-20 के स्प्लिट से ज्यादा इनिशिएटिव लेती। सो it's such an amazing contrast to what human beings were doing in the first 1,000 years of their presence in the planet,
اینڈ لاسٹ پچھلے 1000 سالوں سے جو ہم نے حرکتیں شروع کر دی، تو شیطان کی بڑی گیم یہ اس طریقے سے ہوتی ہے. کوئی یہ دیکھ نہیں رہا کہ شیطان کو ایز اے بینگ کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے ہم. اس نے بھی ایک چیس گیم کھیلی ہے، چیس گیم کے اندر اس نے اسٹریٹجی بنائی ہے، اور وہ تواتر کے ساتھ، تدریج کے ساتھ اپنی گیم پوری کر رہا ہے. ہم بس وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نکاح جائز ہوا ہے، کہ طلاق جائز ہوئی ہے، شیعہ ہوا ہے بندہ کہ سنی ہوا ہے، عورت تو مرد کے مقابلے میں کتنی ہیں تو مرد عورت کے مقابلے میں کتنا ہے، میری رائٹس اور میری ڈیوٹیز کی لڑائی. دا بگر گیم اگینسٹ دا فرسٹ ڈیوٹی دیٹ وی آل ہیڈ واز ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں کہا نا قَالَ اهْبِطُوا، نیچے اترو، اور اب تم دونوں دشمنی ہو آپس میں، یہ دو قبیلے. وہ کیا دشمنی ہے؟ کس چیز کی دشمنی ہے؟ کیا کرے گا وہ دشمن؟ سب سے آسان کام کسی بھی قوم کو فتح کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ تو سوچیں کیا ہو سکتا ہے کسی انسان کا، کہ اس قوم کے لوگوں کے اندر سے انٹیلیجنس نکال لی جائے. بس اس کے بعد وہ جو مرضی کر لیں وہ فتح ہی ہوں گے، ان کو مفتوح ہی کیا جائے گا. No matter how much nuclear power any country has, no matter how much education any country has, unless the general mass is raising the IQ every generation, general mass کا، تب تک قوم فتح ہوتی پہ ہوتی رہے گی. So it's a problem. Statistically speaking, only mothers can solve way more effectively, because جو بچے کے پہلے 12-15 سال ہیں اس میں وہ عورت کے اوپر highly dependent ہے. Now it's such a big problem that we better start to solve right off the bat. بری ماں کیوں بنتی ہے؟ بری ماں کی 3-4 وجوہات ہیں نفسیات میں، اور ان میں سے ٹاپ وجہ یہ ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کا انتخاب کرتی ہے شوہر کے طور پہ کہ جو کہ ریئیکٹو سائیکالوجی میں ہوتا ہے، اور وہ پاکستان کے معاشرے میں اتنا بڑا مسئلہ ہے. بیکاز انڈیا پاکستان جو بھی لو سوشیو اکنامک کلاس ڈی سی ایون بی کے اندر، اپر مڈل کلاس کے اندر، کہ مرد حضرات جس طریقے سے جلاد پن کا اظہار کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر آ کے، جو بھی ریئیکشن دیتے ہیں، بیکاز ہارڈ شپس زیادہ ہوتی ہیں سوسائٹی میں لو سوشیو اکنامک کلاس کی، تو وہ بچیاں اپنے باپوں کے، اپنے بڑے بھائیوں، چاچا، ماما، ایون اپنی مدرز کے اگینسٹ بھی ایک ریبیلیس انفرنو، ایک آگ لگا لی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے اس جہنم سے چھٹکارا مل جائے، چاہے اگلا جتنا مرضی ابو جہل ہو، ایٹ لیسٹ ادھر سے نکل جاؤ. اور وہ ایموشنل ڈیپینڈنسی اس کی اتنی ڈیفیکٹو سائیکالوجی کے اندر، وہ اتنی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، وہ کسی بھی ایسے ایک نتھو کے جو گلی میں چلتا ہوا اس چھوٹی سی بچی کو وہ جھوٹی سچی تعریفیں کر دیتا ہے، اور وہ اس کو ایسا گما گزرتا ہے کہ ہاں شکر ہے یار، کہیں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے، مجھے بھی کوئی ریکگنائز کر رہا ہے، مجھے بھی کوئی ریکگنائز کر رہا ہے، میں بھی ایگزسٹ کرتی ہوں کسی کی ڈائیگرام میں. سی ہاؤ انفیریئر اینڈ ڈیپینڈنٹ سائیکالوجی کی مینیفیسٹیشن کا اظہار کیسے ہوتی ہے. اور وہ پھر ایسے 2 نمبر آدمی کے ساتھ پھر بچے پیدا کرتی ہے، اور پھر اس کو قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں کہ شوہر مجازی خدا ہے، سجدے کا حکم ہوتا تو شوہر کو، اور وہ پھر ہر کام اس کا مان لیتی ہے، چونکہ کتابیں اس نے خود اپنی چوائس سے، چلیں 2 نمبر باپ تھا 2 نمبر ماں تھی، اپنی چوائس سے اس نے شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی، بچوں سے پہلے بھی، بچوں کے بعد بھی خود کتابیں نہیں کھولنی ہوتی. شوہر اپنی 2 نمبری میں یا اچھی نیت میں اللہ کی باتیں سنا کے اس کو تابع کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اللہ سے ڈرتی ہے، یہ ایموشنلی بیک میل ہو جائے گی اسلام کے نام پہ، اور وہ چیری پکنگ کرتا ہے 3-4 احادیث کی، ایسی احادیث اس مرد کے اوپر لاگو آتی ہیں کہ اس کو رجم کی سزائیں لگتی ہیں، باہر زانی ہوتا ہے، گھر آ کے جلاد ہوتا ہے، اور جا کے کہتا ہے کہ نہیں عورت کو کیا، شوہر کو کیا مقام ہے. اور الٹی حدیث، مطلب الٹی کا مطلب ہے کہ ایسی حدیث جن کا اطلاق اس کے اگینسٹ ہوتا ہے وہ نہیں سناتا، وہ علی سناتا ہے جو اس کے اوپر ہوتا ہے. اور خاتون چونکہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی، پڑھی لکھی کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے پی ایچ ڈی نہیں کیا ہوتا، اس نے احادیث قرآن کا کہیں سے سینس نہیں ہوتی. The one thing that you all better understand is that the perpetual cycle should not continue, and that's my mission. میرا مشن یہی ہے کہ یہ جو پاکستان اور مسلمانوں کی ماں ہے اس وقت، وہ اس پرپیچول سائیکل، نیور اینڈنگ ساگا کو ختم کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے. بس کہ میں
سب کچھ کروں گی جو پہلے کر رہی تھی, فکر نہیں کریں, مگر اس ریس کا حصہ نہیں بنوں گی کہ جس میں اگلی نسل کے اندر بھی ڈیپینڈنٹس, چھوٹے چھوٹے بونے پیدا ہو رہے ہیں. اور بہت مشکل کام نہیں ہے نا, کیونکہ کوئی بھی بندہ جو دماغی توازن درست ہو وہ پہلے 12 سال اپنے بچوں کو اپنی ماں سے دور نہیں کرتا. زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں, چاہے وہ 2 نمبر ہیں, باہر راشی ہیں, زانی ہیں, قاتل ہیں, فراڈ ہیں, چیٹس ہیں, اپنے بچوں کے آگے آ کے وہ اس سائیکالوجی کے اندر رکھتے ہیں کہ نہیں یہ اپنی ماں کے اندر ہی پلیں گے. اینڈ دیٹ سم تھنگ دیٹ واز, یہ گفٹ بھی اٹھ جائے گا آپ سے, میں بتا دوں آپ کو, 100 سال لگیں گے, یہ گفٹ بھی عورتوں سے نکال لیا جائے گا. مشینیں آیا کریں گی, میڈز آیا, اب میڈز تو آنا شروع ہو گئی ہیں, خیر وہ وومن ول بی totally out of the picture in the most powerful zone that she actually deserves. اللہ نے اس کو دیا تھا یہ مقام, اور اس کو ماں کو درجہ اسی لیے ملا تھا کہ پہلے 15 سال سب کچھ جو کچھ بنا سکتی ہے وہ ماں بنائے گی. اگر اس نے بنا دیا اللہ کا بندہ تو جنت اس کے پیروں تلے آ جائے گی, اتنا بڑا کام کر دے. مگر نہیں, وہ کاسمیٹکس انڈسٹری کی اگزامپل دے رہا ہوں میں, وہ اپنے اندر ہی گھس گئی کہ میں کس طریقے سے ریکگنائز ہو جاؤں کہ میں ابھی تک 22 سال کی لگتی ہوں, میری کمر اتنی ہے, تو میری ناک اتنی ہے, تو میرے بال اس طرح کے ہیں, اور میرے ایوری پارٹ آف ہر باڈی از سم تھنگ دیٹ شی پروجیکٹس ایز. مجھے میں کوئی آپ کو پتا ہوگا, آئی ڈونٹ فورس حجاب آن پیپل, آئی ڈونٹ فورس, میرا کام نہیں ہے, اللہ کا کام تھا, انہوں نے نہیں ماننا, ان کی مرضی. مگر اگر ایک بندہ آدمی اپنے باڈی پارٹس کے اوپر اس طریقے سے پروجیکشن کرتا ہو تو آپ کی فطرت میں اس کے اگینسٹ ایک ریپلشن آتی ہے. آپ اس بندے کی عزت کر نہیں سکتے کہ جو اپنے باڈی پارٹس کے اوپر پرائیڈ رکھ کے اس کی ڈسکشن فورم میں جاتا. دیٹس ناٹ دا ہیومن مشین. اللہ نے وہ مشین ہی نہیں بنائی ہوئی. اندر سے کیا آتی ہے کہ یہ کیا, کس لیول کا آدمی ہے, کہ میرے مسلز دیکھیں, تو میری سکن ٹون دیکھیں, میری سکن کی وہ دیکھیں کوالٹی, میرے 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 جسم کو کسی لیول پہ سراہیں کہ میں ایک ہینڈسم مخلوق ہوں. اور یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, انٹلیکچولیزم تو بہت دور کی بات ہے, انسانی سطح سے گرا ہوا. وہ ایک ماڈل ہے, شو پیس ہے, جو کہ اور کچھ نہیں بتا سکا, دنیا کے لیے کچھ نہیں کر سکا, تو وہ اپنے اوپر ایک کشکول لے کے باہر آ رہا تھا کہ نظروں کا چندہ اس میں ڈالیں پلیز, مجھے دیکھ لیتے ہیں. تو میں یونیورسٹی میں ٹور کر رہا تھا, یونیورسٹی کے ٹور میں, ایک یونیورسٹی خواتین کی یونیورسٹی ہے, اینڈ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دس کاسمیٹکس انڈسٹری and its effects. اور this little girl 28 19 20 کی ہوگی, and she said کہ سر یہ انٹلیکچولیزم ہی کا تقاضا ہے کہ لڑکیاں لکس کی ریس میں جیت جائیں. کین یو امیجن کہ یہاں تک اب کینسر آ چکا ہے. اور میں اس بچی سے کیا بحث میں جاتا, ایون دو آئی ڈیڈ کوسچن کہ یہ سورسنگ کہاں سے کرتی ہے اس طرح کے فلسفے کی. And she tried to convince me, because of her mother and her nani and her khalas, that you need to take liberty in your own hand. اور آدمیوں کو پینڈو عورتیں رسپیکٹ نہیں ملتی تو ہم جان کے اپنے آپ کو پوش ثابت کرتی ہیں تاکہ ہمیں رسپیکٹ ملے. اس کے بعد ہم شو کرتی ہیں کہ ہماری بات سنی جائے, اس وقت ہم اپنا دماغ کھولتی ہیں. کین یو امیجن کہ وہ بچی چھوٹی سی اپنی معصومیت سے کتنی دور جا چکی تھی, بیکاز کنونس ہو چکی ہوئی تھی کہ پہلے میں آدمی کی سیکشل اپیل کو سیٹسفائی کر لوں, بعد میں انٹلیکچوئل اپیل کو سیٹسفائی کروں. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس گٹر میں چھلانگ مار کے اپنے آپ کو آئزک نیوٹن کی بھتیجی ثابت کر رہی کہ if a man is listening to you just because he can see a part of your skin, then how the hell do you expect an intellectual appeal inside that creature? اس جانور کو آپ نے اگر یہ کنونس کرنا ہے کہ آپ انٹلیکچوئل ہیں, تو آپ کی تو انٹلیکچولیزم پاس سے بھی نہیں گزرا. آپ کے فہم شعور کی تو سطح کہیں اور ہی جا کے شروع ہوتی ہے. آپ بندروں میں جا کے آپ نے پہلے ناچ دکھایا اور اس کے بعد بندروں کو کھانا کھلانے کی بات کی, ان کے ذہن کے اندر ان کو ٹرین کرنے کی بات کی. تو اٹس سچ اے بگ ایشو کہ اگر آپ کسی اور بندے کی, عورت کی بھی, کسی اور عورت کی ایکلیمیشن چاہ رہے ہیں کہ آپ کتنے صحیح یا غلط ہیں, تو آپ پہلے ہی غلط ہیں. آپ کی ایکلیمیشن اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا تھا سینٹر ایک ہی رکھنا, طواف ایک کعبے کا بس, اور وہ صرف اللہ کا کعبہ ہے. اگر آپ اللہ کے یہاں ایکلیمڈ ہیں
جو کہ آپ کو پتا کیسے پہ چلتا ہے، اصول آپ کے درست، اصول اللہ والے چل رہے ہیں، تو باہر میں گئے آدمی یا عورت جو نہیں مانتا. ویئر ڈیڈ دیٹ کم انٹو پلے؟ یہ کس نے پٹی پڑھائی تھی کہ 50 بندے مانیں گے نہیں تب تک آپ صحیح نہیں ہوں گے؟ کاسمیٹکس انڈسٹری اتنی بڑی چیز ہے جو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ جب تک لڑکیوں میں دور چل رہی ہے، آپ کا پتا، ہمیں پتا نہیں. You think we don't talk to control groups? We take samples by the dozens. Every other week we are getting data in. لڑکیوں میں صرف یہ ریس چلتی ہے کہ میں اگر لڑکے زیادہ میری طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو آئی ایم اے سپیریئر الفا. اور لڑکیوں کی کاز آف ڈپریشن بھی یہی ہے کہ میری سہیلی جو ہے وہ زیادہ زیادہ آدمی اٹریکٹ کر لیتی ہے اپنی طرف. انہوں نے جانا نوبیل پرائز کی طرف، انہوں نے جانا اللہ رسول کی طرف، انہوں نے جانا سائنس اینڈ فیلڈ میٹرز کی طرف. These women have done this to their own selves. I'll tell you why. I know کہ کنڈیشننگ بڑی کی جاتی ہے، ماں باپ بڑے قصوروار ہیں، معاشرہ تو وہ تو آدمیوں پہ بھی لگا ہوا تھا، معاشرہ وہ تو ماں باپ آدمیوں کے بھی وہی تھے. How the hell did such a big delta come into the play? And I'm not saying کہ آدمی جو ہے مومن ہے اور geniuses ہیں، but every man gets this choice کہ you want to be dirty or you want to be clean. بس یہ چوائس ملتی ہے ہم سب کو، ہر انسان کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ سسٹم ہی بنایا تھا. They by choice jump into, yes, I want to be a little dirty so that I can be a lot of clean. You cannot have it both ways. Okay? And this, یہ میں نے آپ کو ایگزامپل کیوں دی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہر فیلڈ میں آپ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کی ایکلمیشن اکٹھی کرنے والی خاتون کو دیکھیں گی، اور لوگوں سے مبرہ ہوئے ہوئے جو بھی آدمی ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ لیڈرشپ دے رہے ہوں گے. انسان ان کے جوک در جوک پیچھے آ رہے ہوں گے. کیوں؟ وہ لوگوں کی ایکلمیشن نہیں مانگتے. اگر محمد علی جناح یا نیلسن مینڈیلا یہ ووٹ اکٹھے کر رہے ہوتے کہ ہو از دا موسٹ ہینڈسم لیڈر ان دا ورلڈ تو ہو گیا تھا ہم سب کا کام. ٹھیک ہے؟ یا پھر کوئی بھی نبی آ کے کوئی حدیث ارشاد فرماتا اور کہتا یار آپ لوگوں نے تالیاں نہیں بجائیں تو ہو گیا تھا انسانیت کا کام. دیز پیپل ور اوبلیویس. اللہ کی طرف سے سب سے پہلے 40ویں سال میں اللہ نے اسی لیے 40ویں سال میں نبوت دیا رکھو کہ دنیا کی حقیقت ان کے سامنے آشکارا ہو جائے کہ دس از ناٹ دا گیم یو آر ہیئر ٹو پلے. یو آر ناٹ ہیئر ٹو پلیز پیپل اور ٹو گیٹ دا ووٹس آف پیپل. دیٹس اے ڈیپینڈنٹ سائیکالوجی آئی ایم اگینسٹ. جب تک آپ ان لوگوں کو، انسانوں کو سجدہ کرتے رہیں گے، آپ کو ایک نہ ایک منگول، ایک نہ ایک تاتاری اپنے گھر میں ملے گا جو مسمار کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنا دے گا، آپ کی بھی آپ کے بچوں کی بھی. اور پھر ڈیورس تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے. طلاق، سیکشل ابیوز، فزیکل ابیوز، اموشنل ابیوز، چھوٹے چھوٹے انڈیکیٹرز ہیں. ایوری ادر وومن، آئی ایم ناٹ سیئنگ ایوری وومن ایون بیکاز بہت تھوڑی سی ایکسیپشنز ملتی ہیں اللہ کی طرف سے، بٹ آئی ہیو سین جتنی بھی خواتین کے ساتھ میرے سیشن، گروپ سیشنز ہوئے، ایون ون آن ون ہوئے، فرسٹ اینڈ فارموسٹ آئی کیپ دس پیس آف پیپر ان فرنٹ آف می کہ سب سے پہلا ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں. کیا آپ کسی اور انسان، کسی بھی ایک انسان کے اوپر اموشنلی ڈیپینڈنٹ ہے یا اللہ پہ اموشنلی ڈیپینڈنٹ ہے؟ بس یہ ٹیسٹ پہلے پاس کریں. اگر آپ اموشنلی ڈیپینڈنٹ ہیں تو پھر بڑے کاموں کی بات نہ کریں آپ، کیونکہ آپ بڑے کام کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ انسان ایک بڑی مخلوق نہیں، انسان ایک چھوٹی سی مخلوق، اس سے بھی چھوٹی مخلوق، اس کا تابع دار انسان ہے. بڑی مخلوق ہونا اگر انسان نے تو وہ اللہ کی تابع داری پہ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غیب میں رکھ کے ایسی پازیٹیوٹی ڈال دی انسان کی سائیکالوجی میں کہ تجھے تیری امیجنیشن پہ چھوڑا، مگر تیرے جو سامنے مخلوقات نظر آئیں گی نا، ان سب کے اندر کسی بھی لیول پہ تو نے اگر اس کے نیچے چلا گیا تو میرے تک نہیں پہنچ سکتا تو. اینڈ دس از دا پاور دیٹ ویمن ہیڈ ایز مسلم ویمن. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحیمیت، اللہ کی رحم جو ہے. میں تو اور بڑے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو شعور والے ہیں، وہ لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، لڑکیوں کو کوئی کام دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ لڑکی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا، ایک میرے استاد کہہ رہے تھے عورت پہ اللہ کا سیدھا ہاتھ ہے. اس کا مطلب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ لڑکی کے کام خود اپنے ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں. اتنی مدد ہوتی ہے عورت کو، مگر عورتوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اتنی اور آدمیوں پہ، اور آدمی پہ نہیں، خالی اتنی باقی کے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوئی ہوتی.
اور یہ بات میں آپ کو پھر بتا دوں, میں تجربے سے بتا رہا ہوں, آئی گیٹ اسکیئرڈ وین اے وومن از ڈیپینڈنٹ ایز اے سبورڈینیٹ, ایز اے پیئر, as someone who is my client, or I get scared because women have divine intervention women have visible intervention, men have divine intervention. نظر نہیں آتی کہ اللہ کی مدد کہاں سے آ رہی ہے, اس کو آتی ہے نظر, مطلب سمجھ آ رہی ہے کہ ہاں اللہ ہی کرنے والے ہیں, مگر عورت ذات پہ تو اللہ تعالیٰ عیاں کر دیتے ہیں کہ کوئی بندہ, مطلب خود سوچیں جس طرح کے جانوروں میں ہم زندہ ہیں, تو ایک عورت نہیں بچنی چاہیے دنیا میں, اللہ ہی ہیں جو پکڑ پکڑ کے بچیوں کو بچا رہے ہیں اپنی. سو it's such an amazing contrast. Okay, such an amazing contrast that women do not think of where the liberty is. اب میں آپ کو کیوں یہ پوری تمہید باندھی ہے سیشن سے پہلے, میرا خیال ہے سب آ چکے ہیں, تو ہم جس کو آفیشلی جمپ انٹو سیشن میں ابھی آپ کے سامنے کچھ سلائیڈز شیئر کروں گا, اور آپ نے ان سلائیڈز کے اوپر اتنا فوکس نہیں کرنا, وہ آپ کو واٹس ایپ گروپس میں مل ہی جاتی ہیں. یہ ویڈیو بھی آپ کو واٹس ایپ گروپ پہ مل جائے گی, ایٹ لیسٹ جتنی شرنک ہو سکی. سو اس ٹیکسٹ کے اندر اتنا مت محو ہو جائیے گا کہ آپ کو فوکس کرنے ڈسٹریکشن نہ ہو جائے آپ کو. تو صحابیات کا جو امامہ آپ کہہ رہی تھی نا کہ صحابیات, تو صحابیات کی جو تصویر ہمارے سامنے ہے, مجھے بتائیں وہ کون سی ہائی ڈیفینیشن پکچر کدھر بننے دی ہم نے قوم میں؟ ہو کین ٹیل کہ اصل میں صحابیہ کی سائیکالوجی کیا تھی؟ میں آپ کو ایسے قصے سناؤں اصلی مستند ریفرنس کے ساتھ, جن لوگوں کو شوق ہے نا ویسے ریفرنس کے ساتھ, کہ وہ پاکستان میں بین ہو جائیں سناتے قصے. مولویوں نے روڈ پہ آ کے ہڑتالیں کرنی, حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ صحابیات کی لائف اس وقت جب نبی علیہ السلام خود دنیا میں موجود تھے, اور صحابیات آفٹر دا پروفیٹ. پاکستان کی سائیکالوجی میں جو نقشہ بنایا گیا نا عورت کا, جو آئیڈیل صحابیہ, جو آئیڈیل وومن, جو صحابیہ کی لائف ریگولر, وہ پاکستانی عورت, تو اس پہ پاکستانی آدمی بھی, آج کا مولوی عالم بھی 0/100 میں فیل ہو جائے گا. اور اگر وہ والے اسلام کے اوپر لے آئیں کہ جو ہمیں دیا گیا ہے, اس پہ تو بڑے بڑے صحابی فیل ہو جائیں گے. وہ تو ایسے ایسے اوپن کلچر کے اندر ایسے ایسے معاملات کس فراست اور فہم کے ساتھ چل رہے تھے, وہ سائیکالوجی صحابی اور نبی علیہ السلام سے لے رہے تھے. اور کیوں مجھے ایک دفعہ میرے پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, ان کے ساتھ میری ایک ڈبیٹ تھی. ڈبیٹ کے بعد وہ میرے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا بات سنیں, آپ کچھ چیزیں حکمت کے تحت کوٹ نہ کیا کریں, سوچیں ذرا نفسیات پاکستانی بابے کی. کیا مطلب, کیا حکمت ہے؟ کہتے ہیں اگر آپ نے اس طریقے سے کسی کولڈ ریفرنسنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اچانک ایک ٹیکسٹ ملا اٹھا کے دے دیا. ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ میری ہاٹ کولڈ نہیں وارم ریفرنسنگ ہے ایکچولی ویری ریلیونٹ ہوتی, کیونکہ میں متن کے لحاظ سے وہ حدیث یا آیت کا انتخاب کرتا ہوں. obviously کامن سینس کی بات ہے. He said بھیا کچھ چیزیں حکمت ہیں بیٹا, حکمت ہیں. 68-70 کا بابا پروفیسر, 40 سال اس کا خالی پنجاب یونیورسٹی کا تجربہ لاہور میں, اور سائیکالوجی دیکھی, 8 بیٹی ہیں اس کی. بائی دا وے وہ ون آف دا موسٹ فیمس پروفیسر. He said بیٹا کچھ چیزیں پاکستان کی معاشرے میں ہم نہیں بتاتے, تاکہ یہ وہ والی آزادی جو ان کو راس ہی نہیں آئے گی, جو کہ آپ ان کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب سوچتے ہیں کہ یہ 2 نمبر لوگ اللہ کی بتائی بھی باتیں چھپا رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ کچھ چیزوں کو چھپا لیتے ہیں اور کچھ جگہوں میں اپنا قلم استعمال کرتے ہیں, بعض چیزیں بیان کرتے ہیں, بعض چھپا لیتے ہیں میری آیتوں میں سے. یہ بابا جی بتائیں گے, سائنس کے پروفیسر ہیں, سائنس کا سبجیکٹ ہے, اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ثابت کر کے بیٹھے ہوئے, کہ اللہ کی کون سی بات چھپانی ہے. اس نے بے شرم آدمی کو اتنی حیا نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی جرت کر رہا ہے. یہ شیعہ سنی بحث کے اندر نا علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کے آپسی مسائل تھے, نہ ہی بتائیں, کیونکہ صحابہ کی جو پرسنالٹی ہے وہ کیریکٹر اسیسینیٹ کرنے کے لیے لوگ پھر ڈر پہ ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ پورا پیڈسٹل ویک ہو جاتا ہے. میں تو اس سطح پہ نہیں آتا. یہ عورت کی آزادی کے خلاف اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کیا ڈر ہے, کس چیز کا ڈر ہے, کہ عورت کو اگر اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی آزادی, اللہ کی دی ہوئی آزادی دے دی ہم نے, جو اللہ کی, اس کے علاوہ نہیں میں کسی کی چیز کو کہہ رہا ہوں یہاں پہ, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ دین سے دور ہو جائے گی. ان کے بنائے ہوئے 2 نمبر دین کی ڈیفینیشن کے اوپر ریاکشن دے کے آدھی پاکستان کی عورتیں کپڑے اتارنے میں مجبور ہوئی ہیں غصے میں, کہ بھاڑ میں گئے تم جیسا, یہ تم لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا ہمیں. دس از ناٹ ایون
organically, physically, emotionally possible ki jo definitions of Islam likhe aa gaye. And I am just reading all of those texts and I'm thinking ये किसने साजिश शुरू की थी? ये पहला बुत कौन लेके आया था काबे में कि जिसके बाद कोई और ही डेफिनेशन ऑफ इस्लाम आ गई? मैं वो एक मिसाल देता हूं ताकि आपको पता चले. उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंप्रेशन पाकिस्तानी औरत के अंदर जो बनाया गया हम सबको पता है. एक्सट्रीम एग्रेशन, बहुत गुस्सीला किस्म का एक पिक्चर बनती है. हालांकि उमर बिन खत्ताब वाज नॉट लाइक दैट. मगर समझ लें कि आपको जो उमर बिन खत्ताब पता है, समझ लें वही वाली पर्सनैलिटी थी उनकी. उनकी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन थे उस वक्त जब ये वाकया मैं सुना रहा हूँ. वो घर आए तो उन्होंने, उनकी बेगम ने एक नेकलेस पहना हुआ था. तो उन्होंने कहा कि बेगम ये नेकलेस कहाँ से लाया आप? शी सेड कि अम्मार शाम के काफिले से वापस आया था, उसने गिफ्ट किया. अब आप पाकिस्तानी आलिम को ये वाकया सुनाएंगे ना तो ऐसे कांपेगा कि ये क्यों सुनाना शुरू कर दिया आपने? उमर बिन खत्ताब का वाकया ये बैन करके बैठे में. उमर बिन खत्ताब ने कहा कि सोचें जरा, जिस पर्सनैलिटी को आप समझते हैं, ये पाकिस्तानी मर्द इस तरह अपनी बीवी को पहन के देखे ना नेकलेस और कहे कि हाँ जी आपके फलां दोस्त ने गिफ्ट किया. तो उमर बिन खत्ताब ने आगे से कहा, उन्होंने कहा कि बेगम ये देख लो, उसने तुम्हें गिफ्ट किया है या अमीरुल मोमिनीन की बीवी को गिफ्ट किया है. मतलब कोई नाउज बिल्ला कोई मफाद तो नहीं है उसका कि मुझसे कोई काम तो नहीं पड़ लेगा बाद में, नाउज बिल्ला. मतलब ही वाज जस्ट सेइंग कि अपना तज़किया रखना. एंड शी सेड पहली दफा नहीं गिफ्ट किया उसने मुझे, फिक्र नहीं करें. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि मैं यहाँ पे लिबरलिज्म और कंजर्वेटिव इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्कीटाइप ऑफ अ सहाबिया. आर्कीटाइप ऑफ अ सहाबिया क्या बनाई गई है हमारे आगे. अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप उनकी लाइफ स्टोरी देखिए. आप आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के लाइफ स्टोरी देखिए. The way these women were carrying themselves around the concept of independence and dependent only on Allah subhanahu wa ta'ala, कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, because people are not ready to understand कि उस फ्रेज का मतलब कहीं वो ये ना लें कि मैं खुदा ना खास्ता कि साहबी की तौहीन कर रहा हूं. समझे? मैं आपको उस पूरे के पूरे पैराग्राफ सुनाऊं तो आपको एक सेकंड में समझ आ जाएगी. वैसे मैं ऑफिशियली सेशन स्टार्ट कर चुका हूं. बंद कर दूं यूट्यूब? ओके. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज you want to be a sahabiya, then you have to start right now. How? You start reading the books. And the way a woman receives the book, right, like a slap on her face. Hey, कुरान में ही लिखा हुआ है. वो क्या कर रही हो? कुरान में ही लिखा. आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे कुरान पाक को? Not to win a battle against a man or another woman. No. To win the battle against you as a dependent person versus you as a courageous person. कि ये कुछ और ही कहानी है जो कि हमें सुनाई जाती है. और मुझे पता है किन बाबों ने लिखी है वो कहानियां. मुझे पता है. मैं जान के किसी बंदे की पर्सनैलिटीज के नाम नहीं लेता ताकि साइकोलॉजी नेगेटिव ना हो जाए. फितरत में हमारे नेगेटिविटी, अगर किसी के खिलाफ कोई बात नाम लेके कर दी जाए, गीबत के कुछ जगहों पे जरूरत भी पड़ती है मगर नुकसान ज्यादा है, तो मैं इसलिए यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ. अदरवाइज मैं उन 51-52 बाबों को जानता हूं जिन्होंने बाय डिजाइन बड़े ज़खीर के अंदर कुछ टेक्स्ट डिलीट करवाया था कि नहीं, औरतों को वो वाले लेवल तक ना ले जाना. Now I don't want them to take off their hijab and take to the streets. वो तो मैं आदमियों के भी खिलाफ हूँ इस तरह की हरकतें करने पे. इस्लाम ने तो कभी प्रोटेस्ट करने, वॉक करने, प्लैक कार्ड लेके आने और all of those hooplas जो कि इस वक्त दुनिया के हर कौम ने शुरू कर दिया हुआ है. We do whatever we can starting from our own house and we resurrect, overhaul, reassemble, reconstruct the very definitions first. And unless you do that, and I know you are not going to do that, ये statistically possible नहीं है कि आप सारा कुछ एक ही generation में overhaul कर लें. But if you don't start that, then do not blame your daughters for choosing less than worthy men and raising less than worthy boys. Don't do that. It's a problem you won't be able to solve. मैं आपको अभी बता दूं, there is no way कि अगर
آپ نے شروع نہ کیا تو آپ کی بچیاں یا بچے وہ کہانی کسی ایسے انجام تک پہنچائیں گے جس میں کوئی فائدہ ہوگا آخرت میں. دنیا میں تو ہوگا ہی نہیں ہوگا, آخرت میں بھی نہیں ہوگا. So it's I was reading this book and they were doing this study کہ دنیا کی جتنی میجر انڈسٹریز ہیں نا ان کے پروڈکٹس اصل میں آدمیوں کے لیے بنتے ہیں, اور کوئی خاص مسئلہ نہ ہوتا کہ اگر اس طرح کی انڈسٹریز نہ ہوتی جو لائف کریٹیکل, یہاں تک کہ جو ہاسپٹل بیڈز ہیں, ہارٹ ریٹ مانیٹرز ہیں, بلڈ پریشر مانیٹرز ہیں, وہ بھی آدمیوں کے لیے ڈیزائن ہوئے ہیں. ان کی ریڈنگز ہی نہیں ایکوریٹ ہوتی جب عورت پیشنٹ ان کے اوپر آتی. When I was reading this book and I was like, oh my God, that's so true, and there's such a pity, such a pity. It's not a pity کہ آدمی نے ڈیزائن کر لیا, آدمی نے ٹھیک کام کیا آدمیوں کے لیے ڈیزائن کر کے. The pity is not that. The pity is عورتوں نے اس ڈیزائن انڈسٹری اسٹیم فیلڈ کے اندر انٹری نہیں ہونا, تو یہ ایسے ہی رہے گا. بالکل اسی طریقے سے اسلام کے ڈاکٹرین کو بھی جب ری انٹرپریٹ کیا جاتا ہے نیچے, ہر بندہ ہر دور میں کیا جاتا ہے, تو وہ بھی آدمیوں کے لیے ہی کیا جاتا ہے. Islam today, I swear to you, I believe in this. Islam today is skewed so heavily, knowledge set کی بات کر رہا ہوں, کہ آدمی زیادہ سیکھ جائے, کہ عورت وہ کوشش بھی کرے گی تو نہیں سیکھے گی جب تک کہ وہ اس کی بیس کو اوور ہال نہیں کرتی کہ بھائی where are all the women, ان کا اس لیول کے اوپر ڈائیگرام بنانا کیوں ضروری نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جس طریقے سے صحابیوں کی ڈائیگرام ہے. How can you possibly, مطلب ایک امامہ یا اسما علی بن ابی طالب کے ساتھ ایمپتائز نہیں کر سکتی, ہمیں ہی پتہ ہے. میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ, فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے ساتھ ایمپتائز نہیں کر سکتا. I'm a man, she was a woman. I need another man to میرا سیروٹونن بیلنس ہی نہیں ہوگا جب تک کہ میں آدمی کو ممک نہیں کروں گا. So it is a problem. کسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے کہا تھا فاطمہ الزہرا کے بارے میں کہ شی از what سیدۃ نساء الجنہ, کہ تم مجھے پوری طرح ایمپتائز نہیں کر سکو گی, مجھے بھی پتا ہے, اس کو تو کر سکو گی نا. شی از دا الفا آف دا ویمن. ایٹ لیسٹ تم نے جہاں جہاں بہانا آئے شیطان کا کہ وہ تو آدمی تھے تو وہ میں تو پھر لے لو, وی ہیو دا لیڈر آف دا ویمن از ویل. بٹ مجھے ایک عورت بتائیں جو حضرت فاطمہ کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہو جتنا کہ ایک عام آدمی علی بن ابی طالب کے بارے میں جانتا ہے. دور سے بھی نہیں گزرا نا وہ نالج سیٹ. سو وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ ویئر از the bigger problem, and the bigger problem lies within the woman, not the man. Okay.